تلاوت قرآن کے فائدے اور برکات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے رب سے باتیں کرنے کا ارادہ کرے تو اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دلوں پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پر چڑھ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، پھر ان کی چمک کیوں کر ہوگی؟ فرمایا، قرآن کی تلاوت سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن کی تلاوت سے مانوس ہو جاتا ہے اسے بھائیوں اور دوستوں کی جدائی وحشت میں نہیں ڈالتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرزند عزیز، تلاوت قرآن سے غفلت نہ برتو، کیونکہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، برائیوں، ناپسندیدہ باتوں اور گناہوں سے روکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین یعنی جو خدا کو یاد کرتے ہیں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خانتین یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین یعنی خدا کے سامنے عاجزی کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 300 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا، جو شخص 500 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام اللہ کی عبادت میں کوشش کرنے والوں میں لکھا جائے گا، جو شخص 1000 آیتوں کی تلاوت کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دے دیا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہد اور میثاق ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عہد نامہ غور سے پڑھے اور روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرے۔ آپ نے مزید فرمایا، جب تمہارے تاجر اپنی تجارت اور کاروبار سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹتے ہیں تو سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت سے کون سی چیز ان کے لیے مانع اور رکاوٹ بنتی ہے، یعنی کیوں تلاوت نہیں کرتے، تاکہ ہر آیت کے بدلے ان کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں اور ان کے نامہ اعمال میں سے 10 برائیاں مٹا دی جائیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، اس لیے کہ آیات قرآن کی تعداد کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ، پھر وہ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔ گھروں میں تلاوت کے آثار جو روایات میں مذکور ہیں، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کیا جاتا ہو اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین اس گھر کو ترک کر دیتے ہیں، اور یہ گھر آسمان والوں کو روشن نظر آتا ہے، جس طرح آسمان کے ستارے اہل زمین کو نور بخشتے ہیں، اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور ذکر خدا نہیں ہوتا اس میں برکت کم ہوتی ہے، فرشتے اسے ترک کر دیتے ہیں اور ان میں شیاطین بس جاتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریے۔ جزاکم اللہ۔